میرا نام سید سلطان احمد نقوی ہے اور صادقین صاحب میرے چچا تھے. تو یہ سلسلہ ہم نے چھوٹے چھوٹے ویلاگس کا شروع کیا ہے ان کے فن کے حوالے سے. طویل بھی ہو سکتا ہے لیکن ظاہر طویل جو ہے پھر سننے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا. مختصر طریقے سے ہم بیان کریں گے. تو آج کے دن ہم ان کی خطاطی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ یہاں یہ بات اور کہہ چلوں کہ ان کی جو شہرت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے معاشرے کے مختلف طبقات کے لیے مختلف انداز کے کام کیے ہیں ان کی دلچسپی کے حوالے سے. مطلب ایک طبقہ وہ ہے جو ان کی تصویروں کو یا پینٹنگز کو پسند کرتا ہے یا اس کے ذوق کے مطابق ہے. پھر ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو ان کی خطاطی سے متاثر ہو کے ان کا نام جانتا ہے یا ان کے بارے میں معلومات چاہتا ہے. پھر ایک شاعری کے حوالے سے ہے. تو انہوں نے جتنے بھی فن ہیں ان کا دائرہ الگ الگ ہے. تو آج خطاطی کریں گے. تو خطاطی کے بارے میں مختصر یہ بتا دوں کہ خطاطی جو ہے دنیا کے جو قدیم ترین فنون ہیں ان میں سے ایک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان نے اپنا جو معنی و ضمیر ہے یا اپنی بات کہنے کا لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تو اس کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس کو بہتر سے بہتر صاف ستھرے انداز پہ لکھے، اور پھر اس طرح بڑھتے بڑھتے وہ خطاطی کی شکل باقاعدہ ایک فن کے طور پہ پہچان ہوئی اس کی. تو یوں تو ہر زبان کی اپنی اپنی خطاطی ہے، لیکن ہمارے ہاں یعنی کہ مسلمانوں میں جو خطاطی کو ایک کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ ہم آیات قرآنیہ لکھیں اس میں. اس کی وجہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو مقدس مقامات ہیں یعنی کہ مساجد ہیں، روضے ہیں، مقبرے ہیں، ان میں کیونکہ تصویر کشی نہیں کی جا سکتی شرعی اعتبار سے، تو ان کی خوبصورتی کی عمارت کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے ہم خطاطی کرتے ہیں قرآنی آیات کی. تو اس طرح سے یہ جو ہے باقاعدہ یہ فن کی شکل اس نے اختیار کر لی. اس کے 2-3 مرحلے ہیں. ایک تو مرحلہ جو عرصہ دراز تک چلا، پچھلے کئی 100 قیدیں صدیوں تک ایک ہی طرح، اور وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے عمارات پہ قلم جیسے ہوتا ہے یا کیا کہتے ہیں کھدائی کر کے جو ہوتا ہے وہ لکھتے چلے جائیں یا پتھروں میں اس کو تراش دیں، تو اس طریقے سے ہو جاتا تھا. پھر گزشتہ صدی کے دوسرے آدھی میں یہ ہوا کہ کچھ پاکستان کے مصوروں نے کوشش یہ کی کہ اس میں رنگوں کی آمیزش بھی کی جائے. اس میں شاید احتیاط یہ کی جاتی تھی یا طریقہ یہ بنایا گیا تھا کہ جو مزاج ہے ہمارا اس کا آیت کا، اس کے حساب سے رنگ بھرے جائیں. تو یہ کوئی مختصر سا حصہ ہے یہ. لیکن پھر یہ کہ صادقین صاحب نے خطاطی شروع کی اور اس کی ابتدا جو ہے 1968 میں کی. ان کی خطاطی کی پہلی نمائش 1968 میں ہوئی. یہاں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ غالباً انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا جب ایک اسلامی منافقانہ دور تھا اس سے متاثر ہو کے انہوں نے خطاطی کی تھی. ایسا نہیں. انہوں نے تو 1900 جیسے میں نے بتایا 1968 میں کی تھی، اور اس کے چند سالوں کے اندر ہی وہ اپنے عروج پہ پہنچ گئے تھے. تو انہوں نے جو خطاطی کی ایک انفرادیت جو ہے ان کی، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کیا یہ ہے کہ ایک تو اپنا خط، انہوں نے جو مروجہ خط تھے اس سے پہلے کے وہ اختیار نہیں کیے. انہوں نے اپنا ہی ایک لکھنے کا اپنا انداز اختیار کیا جس کو وہ خود خط صادقینی کہتے تھے. تو اس کو انہوں نے کیا، اور ایک یہ کہ پھر انہوں نے اس کو آیت کا مصورانہ مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی اور کامیاب کوشش کی. تو یہ بات یہاں ختم کر کے میں تو 1-2 چیزیں آپ کو اور بیان کر دوں کہ وہ اپنی خطاطی کی جو ابتدا تھی وہ یہ نہیں تھا کہ اپنے یہ کہتے تھے کہ میں نہیں شروع کیا، بلکہ وہ تو اس کو جوڑتے تھے اب سے حضرت علی کی ذات سے، اور اس میں ان کی اس چیز کو یا اور چیزوں کو بھی سمجھنے کے لیے ایک آسانی یہ ہے کہ اگر ان کی رباعیات میں وہ اپنی تمام چیزیں کہہ کے گئے ہیں، اپنے فن کے ہر پہلو کو انہوں نے رباعیات یعنی کہ الفاظ میں انہوں نے بیان کر دیا ہے. تو دیکھیں انہوں نے جو اپنی میں کہہ رہا ہوں جس طرح سے انہوں نے
اپنی پس منظر بتایا ہے اپنی خطاطی کا، وہ ان کو اس الفاظ میں بیان کیا ہے: اس ہستی منجلی سے ورثے ملا، اللہ کے اس ولی سے ورثے میں ملا، قرآن کی آیات کو لکھنے کا یہ شوق مجھ کو حضرت علی سے ورثے میں ملا۔ تو دیکھیں اس کو جوڑتے ہیں وہ وہاں سے کہ میں تو وہاں سے کرتا آ رہا ہوں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں لوح و قلم تو عالی ہیں مجھے، دیتے مگر استاد تو گالی ہیں مجھے۔ ان کی اس طریقہ کار کی مخالفت بہت ہوئی تھی، تو یہ اشارہ وہاں پر ہے۔ دنیا میں ہے بے شمار و بے حد نقوی، دنیا میں ہے بے شمار و بے حد نقوی، گن سکتے نہیں اتنے ہیں سید نقوی، بس نام کے اپنے تنہا تم ہو، اے سید صادقین احمد نقوی۔ اور یہاں میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ وہ خطاطی پہ کبھی اپنا سائن یا نام نہیں لکھتے تھے۔ تو ایک اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو وہ کہتے تھے بھائی میری جو خطاطی ہے، میری جو لائن ہے، وہ خود میری پہچان ہے، اس کو مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اگر سب کوئی صاحب نظر ہے تو وہ جانتا ہے یہ کس کے کام ہے۔ اور دوسرے یہ تھا جو اس سے بڑی وجہ بیان کرتے تھے، وہ یہ کہ جہاں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہو وہاں میرا نام کیسے لکھا جا سکتا ہے، اس کا حصہ وہ نہیں بن سکتا۔ تو وہ کبھی بھی اپنا نام کسی خطاطی پہ نہیں لکھتے تھے۔ اور دوسری پہلو یہ ہے کہ اس کو کبھی انہوں نے تجارتی مقاصد کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا۔ بہت بڑی بڑی خطاطیاں کیں، بغیر پیسے لیے کر کے دیں، ان کو اداروں کو دیں، اداروں کو، شخصیات کو نہیں دیتے تھے، وہ اداروں کو دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں فیل ہوس پر دل کو ہویدا کر لوں۔ فیل ہوس مطلب ہوس کا ہاتھی، فیل کہتے ہیں، سورہ فیل آپ نے پڑھی بھی ہوگی۔ میں فیل ہوس پر دل کو ہویدا کر لوں، سرسبز وہیں حرص کا پودا کر لوں، حرص مطلب لالچ، زردار کی گر دولت ناجائز میں خطاطی آیات کا سودا کر لوں۔ اب دیکھیں وہ کسی طور بھی اپنی خطاطی کا سودا کرنے کا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک جو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ان کی جو ایک ندرت ہے یا انفرادیت ہے خطاطی کی، تو انہوں نے خطاطی کو جیسے میں نے کہا تھا مصورانہ اظہار یا مصورانہ اس کی تشریح کی ہے، یہ کہنا چاہیے، جس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں ایلسٹریشنز کر کے دی ہے آیت کا۔ تو اس میں زمین کا یا چاند کا یا سورج کا تذکرہ ہے، تو وہ کس طرح سے کرتے تھے کہ الشمس لکھا اور اس کے چاروں طرف انہوں نے سورج بنا دیا، تو مطلب دیکھنے والا خود سمجھ جائے گا کہ یہاں پر کچھ سورج کے حوالے سے۔ اسی طرح اگر چاند یا ستارے کا ہے تو بھی بنا دیتے تھے۔ زمین کا جب بناتے تھے تو زمین ایک تو نون خیر اس میں بھی ہے، تو الارض ظاہر عربی میں عرض کہتے ہیں اس کو زمین کو، تو عرض میں جو سواد کا جو دائرہ تھا اس کے اندر وہ گلو بنا دیتے تھے، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ کچھ زمین سے متعلق یہاں بات کہی گئی ہے۔ اگر کوئی بالکل ہی اجنبی آدمی ہو جو اردو بھی نہ جانتا ہو، فارسی بھی نہ جانتا ہو، وہ بھی ضرور سمجھ جائے گا کہ یہ جو ہے یہ زمین سے متعلق چیز ہے۔ اسی طرح سے آیت ہے وَالطُّورِ کتاب مستور۔ اب طور کا تو سب کو آپ کو واقعہ یاد ہی ہے کہ حضرت موسیٰ کے حوالے سے کہ وہ گئے تھے اور اللہ نے پھر اپنی تجلی دکھائی اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر بھی اس میں یہ ہے کہ طور کا پہاڑ بنایا ہے اور اس میں سے اللہ اکبر اوپر لکھا ہوا ہے اور ایک روشنی سی نکل رہی ہے اس میں سے، تو وہ بھی اس بات کا اظہار ہے، ہو جاتا ہے کہ یہ اس میں آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اور ایک جو بہت ہی منفرد انداز میں کہوں گا کہ وہ ہے ان کا آپ کو سمجھنے کا، کہ یہ آیت ہے، اس میں خانہ کعبہ ہے اور خانہ کعبہ کے اوپر جو حج کے دوران ہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، تو یہ ایک دائرہ بنا دیا ہے انہوں نے، اور اس پہ ایسے کر کے لائنیں جو ہیں وہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ہم کس جانب گھوم رہے ہیں، اور اس میں پھر اس دائرے میں لبیک اللہم لبیک ہے۔ تو اگر آپ کوئی مشاہدہ کرتے ہوں یا غور کرتے ہوں تو آپ دیکھیں گے جب دائرے میں کوئی چیز گھومتی ہے تو وہ اگر ایک جگہ کھڑے ہو جائیں تو ایک وقت پہ وہ سیدھی نظر آئے گی اور پھر ایک وقت پہ وہ الٹی نظر آئے گی۔ صاد قاف نون کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا جو نام ہے صادقین، تو اس میں جو حروف ہیں ان میں جو سب سے زیادہ جن کی آواز جو ہے سب سے نمایاں ہوتی ہے وہ صاد قاف اور نون ہے۔ تو انہوں نے اس آیت کو بار بار لکھا۔ آگے بھی میں ایک آدھ جگہ اور دکھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو، جیسے یہاں پر بھی
تختی ہی بنی ہوئی ہے تو اس پہ تختی پہ لکھ دیا ہے، لیکن جو تختی نہیں بھی ہوتی تھی، اگر کینوس پہ بھی کرتے ہیں تو کئی جگہ پہ وہ تختی آپ کو نظر آئے گی۔ تو تختی کی وجہ تسمیہ یہ ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے، میری نسل کے لوگوں نے اپنے بچپن میں جو سب سے پہلے الف بے وغیرہ لکھنے کی ابتدا کی تھی، وہ تختی پر ہی کرتے تھے۔ تو تختی کا اور خوش خطی کہتے ہیں یا خطاطی کا ایک خاص رشتہ ہے۔ یہ ایک آیت ہے جس کے معنی ہے، اس میں پاک دامن غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا، اور تو جن و انس تم کس کس نعمت سے انکار کرو گے۔ اب اس میں ہے عورتوں کا تذکرہ۔ اب جو خطاطی ہے اس میں تو آپ عورتیں نہیں دکھا سکتے، اچھا وہ عورتیں بھی وہ جن کو دیکھا نہ ہو۔ تو دیکھیں اس میں اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو یہ ساری یہاں پر یہ پردے ہیں، اور جو لکھا ہوا ہے وہ بھی ایسے ہی ایسے پردوں میں جھلمل نظر آ رہا ہوتا ہے، نہیں؟ تو یہ جو حرکت ہے پردوں کی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیچھے اس کے لوگ موجود ہیں جو چل پھر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، اور ان کی اس اثر میں جو پردے ہیں وہ حرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو کچھ کہا بھی نہیں اور سب کچھ کہہ دیا۔ تو یہ اس کی ان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے، یہ اس کا بہت ہی نمایاں اظہار ہے، سب کہا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ دیکھیں اس میں نا آپ کو جگہ جگہ تختی نظر آ جائے گی، یہ تختی آ گئی، یہ تختی کا ہینڈل آ گیا، تو ایسی کئی خطاطی ہیں جن کو آپ کو تختیاں نظر آ جائیں گی۔ تو یہ ایک تخلیقی صلاحیت کا، تخلیق کا اظہار ہے کہ ہر دفعہ 31 دفعہ ہیں اور 31 دفعہ مختلف انداز میں، حالانکہ ایک چھوٹی سی چند حروف ہیں اس میں اور چند الفاظ ہیں، تو وہی ان کا اتنا ویریشنز ہیں کہ ہر دفعہ آپ کو مختلف نظر آئے گا۔ تو یہ ان کے خطاطی کا مختصر سا تعارف تھا، کسی وقت بیٹھ کے لمبی گفتگو کریں گے۔